بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 مئی دن اتوار کا عالمی سطح پر منایا جاتا ہے آزادی صحافت کے لیے۔ پاکستان میں کیا حالات ہیں؟ دنیا میں اعداد و شمار شیئر کیے جاتے ہیں کہ وہ ممالک جہاں پر سب سے کم آزادی ہے یا سب سے زیادہ مشکلات ہیں صحافیوں کو، ان میں پاکستان بھی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، انٹرنیشنل رینکنگ میں ہمارا نمبر ہر لحاظ سے نیچے ہی نظر آتا ہے۔ یہاں پر صحافی گرفتار بھی ہوتے ہیں، کیسز بھی ان پر ہوتے ہیں۔ اب انہی میں سے ایک ہیں جناب خالد جمیل صاحب، بڑے سینئر، بڑے زبردست صحافی ہیں، بیورو چیف بھی تھے ایک ادارے کے، لیکن ظاہر ہے اس ادارے کو بچانے کے لیے یہی اس ادارے سے الگ ہو گئے، گرفتار بھی ہوئے تھے۔ انہوں نے خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب سے اب اسٹیبلشمنٹ کو اتنا مسئلہ نہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے کہ کوئی بات چیت ہو جائے، جس کو کوئی ڈیل کہہ لے، کوئی راستہ نکل آئے، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں چاہتے، اس لیے کہ اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو ان کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، ان کو کون پوچھے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہیں چاہتے کہ کوئی ڈیل ہو، کوئی معاملات طے ہوں، ان کی یہ خواہش نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ ہمیں معاملات کس طرح سے طے کرنے چاہیے، یہ ان کی خبر ہے۔ بظاہر تو چیزیں اور طرح سے نظر آتی ہیں نا، لیکن یہاں پیپلز پارٹی نون لیگ کے لیے زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ اسی میں ایک اور بات دیکھیے، محمود خان اچکزئی، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جی ہمارے پرانے دوست ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، اب تحریک تفویض پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں محمود اچکزئی کہہ رہے ہیں کہ ہم نکلیں گے، جلسے جلوس کریں گے، سڑکوں پر آئیں گے، خان کی رہائی کا ایجنڈا لے کر آئیں گے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ہمارے رابطے ہیں، بات چیت بھی ہوتی ہے، سیاسی بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی بات تو آگے نہیں بڑھ رہی۔ پھر رابطے ہو رہے ہیں لیکن کوئی بات تو آگے نہیں بڑھ رہی پھر خان کی رہائی کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، یا یہ چاہتے نہیں ہیں رانا ثناء اللہ صاحب یا پیپلز پارٹی نون لیگ، یہ بات بھی سامنے آتی ہے۔ آج خبر یہ بھی آئی کہ محمود خان اچکزئی گئے ہیں اور خان صاحب کی بہنوں سے، نورین صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس کی ویڈیو بھی آئی ہے، اور کزن ہیں عمران خان کے قاسم، وہ بھی تھے اس میں۔ تو وہ جو اختلافات کی باتیں تھیں وہ بھی اس سے دور ہوئی ہیں۔ تو یہ تو بات ہم آپ سے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ پیچھے چیزیں چل رہی ہیں، رابطے ہیں لیکن معاملہ طے نہیں ہو رہے۔ یہ خبر بھی آئی تھی جی خان صاحب نے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ پہلے بات ہو رہی ہے کہ خان صاحب کی اہلیہ ابو شبیبی کی کسی طرح سے کوئی صورت بن سکے، ضمانت کی، علاج کی، یہ تو ہو سکے، تو اس طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ لیکن ہمارے ذرائع سے، بڑے مستند ذرائع سے جب بات ہوئی، کیونکہ خبریں آئیں نا کہ پہلے اڈیالہ سے بہت پہلے کوٹ لکھپت سے رہائی ہوگی یا خان صاحب کی اہلیہ کی ہوگی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پوری پیکج ڈیل ہی ہونی ہے جب بھی ہونی ہے، اور یہ نہیں کہ ایک ساتھ رہا ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ایک پیکج ڈیل ہی ہونی ہے۔ وہ ابھی تک فائنل نہیں ہے، لیکن بہرحال رابطے چل رہے ہیں، کوششیں ہیں کہ خان صاحب کسی طرح مان جائیں، اور اس میں اب کچھ اور کھاتے بھی کھل رہے ہیں ہر طرف سے۔ مثال کے طور پر ایک کیس تھا فارن فنڈنگ کیس، اب وہ دوبارہ نکل رہا ہے، دوبارہ اس کو ٹاکی شاکی ماری گئی ہے فائل کو، اور دوبارہ سامنے آ رہا ہے۔ تو اس میں اب حقائق یہ ہیں کہ جی امریکہ میں آپ کو رجسٹر ہونا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ جناب کسی بھی پارٹی کی فنڈنگ ہونی ہے، اس کے لیے آپ کمپنی بنائیں، اس کو فنڈ ڈکلیئر کرنے پڑیں گے۔ وہ امریکہ میں سارا کچھ ہوا، پھر یہاں پر فنڈ آئے، لیکن یہاں پر کیس بن گیا کہ جی وہ ایسے نہیں ویسے تھا، اور ظاہر ہے کہ اب اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اب خان صاحب کے خلاف تو اور بہت سے کیسز ہیں، تو نئے کیس دوبارہ یا پرانے کیسز کیا ضرورت ہے؟ ایک پریشر ٹیکٹک ہی ہے۔ لیکن صرف یہاں ہی ٹاکیاں نہیں ماری جا رہی۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا، تو طویل ہو جائے گی بات، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ اب آئی پی پیز کے کیسز کو بھی ٹاکیاں ماری جا رہی ہیں۔ ایک سابق ڈائریکٹر ایف آئی اے کے ہیں، وہ آ کر سوشل میڈیا پہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ تو دیکھیں نون لیگ کے دور میں اتنے معاہدے ہوئے، وہ کوئی اب 45 سال کا معاہدہ ہو گیا ہے، کوئی 40 سال کا معاہدہ ہے جو 2040 تک چلے گا، 2045 تک چلے گا، یہ سب کیا ہے؟ تو نون لیگ کے دور کے معاملات کو بھی ٹاکیاں ماری جا رہی ہیں۔ ابھی یہ تو ہے ہی ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کیس، اس میں بھی ظاہر ہے نون لیگ کے بھی نام آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے کھاتے الگ سے ہیں، بہت سی چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں۔ سولر کا معاملہ آیا، ورلڈ بینک نے اس کو سپانسر کیا، پیسے ورلڈ بینک کے تھے، چائنیز کمپنی سامنے آئی کہ جی یہیں سے ہم خریداری کر رہے ہیں سولر پینل کی، جو لوگوں کو دینے تھے وہ پتہ لگا کہ وہ تو پیسہ ہی ڈالرز سارے باہر چلے گئے ہیں، اور ان سے پراپرٹیز خرید لی گئی ہیں دبئی میں، وہ بھی پیپلز پارٹی کے کھاتے میں آ رہا ہے۔ پھر ایک اور خبر، اس کا میں نے حوالہ دیا تھا، اب جنگ جیو میں چونکہ چھپ چکی تو میں ایگزیکٹ ہیڈ لائن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاریخ کے ساتھ کہ اس میں کیا بات سامنے آئی تھی۔ یہ ہے جی ایجوکیشن سٹی کے لیے اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ
فریال تالپور زرداری صاحب صدر پاکستان کی بہن اور ان کے قریبی دوست اور ان کے اپنے ڈاکٹر عاصم اور دیگر کو نوٹسز. یہ ایجوکیشن سٹی اراضی کے لیے غیر قانونی الاٹمنٹ کا کیس ہے, نیب کے ریڈار پر ہے. 23 اپریل کو یہ خبر چھپ چکی ہے. اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے, تفصیل ہے اس میں, کہ جی سندھ ہائی کورٹ نے ضلع ملیر میں ایجوکیشن سٹی کے نام پر اربوں روپے مالیت کی 19,000 ایکڑ سے زائد سرکاری زمین کی مبینہ غیر قانونی الاٹمنٹ کے خلاف پیپلز پارٹی کے رہنما فریال تالپور, سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین, چیئرمین نیب, چیف سیکرٹری سندھ, کمشنر کراچی, ڈی سی ملیر سمیت دیگر اعلیٰ حکام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. اور اب اس میں پوری تفصیل ہے کہ جناب کس طرح سے زمین ایکوائر کی, کیا 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 گیا. تو یہ آپ دیکھیے نا, فائلیں کھلتی چلی جا رہی ہیں. اچھا, اب یہ جو بات آ رہی ہے نا جی کہ طاقتور حلقے پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں, زرداری صاحب سے ہیں. ابھی آپ دیکھیں یہ بات اب ہونے لگی ہے سہیل راج صاحب کے کالم کو لے کر بھی, پرانے بھی بہت سے معاملات ہیں. سہیل راج صاحب نے تو بھی لکھا ہے مارشل لاء کے حوالے سے جو بات وہ کر رہے ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ خان صاحب مائنس کرتے کرتے نا, کپتان کو مائنس کرتے تھے, یہاں پیپلز پارٹی نون لیگ مائنس ہو رہے ہیں. کیوں بھائی؟ ابھی تو ان کی ضرورت ہے کیونکہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کا ٹکراؤ ہے, تو اس کے علاوہ چوائس ہی کوئی نہیں ہے اور یہی رہیں گے. تو جناب ہر وقت پلان بی ہوتا ہے اور بتایا بھی نہیں جاتا. یہ کیسز, یہ سارا کچھ ہونا ماضی بھی گواہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہو, کوئی پارٹی ہو, وہ یہ نہیں ہوتا کہ جی ان کے بغیر ہی کچھ نہیں ہو سکتا. سب کچھ یہاں چلتا ہے, کسی وقت بھی کسی کا معاملہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے. تو جتنا انہوں نے زور لگایا نا مائنس کرنے میں, اسی لیے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں یہ خواہش ہے کہ جی نہ بات طے ہو. ورنہ تو یہ تھا کہ اچھا اسٹیبلٹی آ جائے گی, اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے بھی ضروری ہے, سیاسی اسٹیبلٹی کے لیے بھی ضروری ہے. وہ چاہیں گے اچھا جی خان صاحب کسی طرح سے نکلیں, باہر چلے جائیں, علاج کے لیے چلے جائیں, تاکہ ہم بھی کہہ سکیں دیکھیں ہمارے لیڈرز پہ لگتا تھا الزام کے علاج کے لیے باہر چلے جاتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں, دیکھیں یہ نہیں مان رہا تھا, جیل میں ہی اس کو سختیاں بھی برداشت کرنی پڑیں, علاج بھی اس کا جو بھی ہوا جیل میں ہی, آج دیکھیں یہ بھی ہمارے لیڈرز کی طرح باہر چلا گیا ہے, کوئی ہمیں بھی کچھ مل سکے. لیکن اب سوچ یہ ہے کہ نہیں, معاملہ طے ہو گئے تو پھر ہماری ضرورت ختم ہو جائے گی اور کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے. کچھ اور چیزیں جو میڈیا میں بڑی چل رہی ہیں دلچسپ, ان میں پاکستان واقعی معجزہ ہے. 150 روپے فی لیٹر پر تباہ ہو رہا تھا, 400 روپے فی لیٹر پر اونچی اڑان بھر رہا ہے. یہ آرٹسٹ نے خالد علم انہوں نے کہا ہے کہ 150 پہ کہتے تھے تباہ ہو رہا ہے, 150 لیٹر پیٹرول تھا, اب 400 ہے, کہتے ہیں یہ اونچی اڑان چل رہی ہے. یہ تو حال ہے. خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے اور جسٹس ارباب محمد طاہر سماعت کریں گے. اڈیالہ جیل حکام پہلے ہی اپنا جواب جمع کرا چکے. عدالت نے دیگر فریقین کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کر رکھی ہے. عدالت نے کیس کی مشاورت کے لیے وکیل سلمان قراجہ کو بانی سے ملاقات کی اجازت دی تھی. عدالت نے کہا جا کر آپ ملاقات کریں, ان سے ڈائریکشن لیں اس ایکس اکاؤنٹ کے بارے میں. عدالتی حکم کے باوجود سلمان قراجہ سے بانی کی ملاقات ہی نہیں ہو سکی. اس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں. بہرحال موٹر سائیکل چلانے والا اگر ایک مہینے میں صرف 15 لیٹر پیٹرول بھی استعمال کرتا ہے تو تقریباً 2,000 روپے وہ ٹیکس دے رہا ہے بیچارہ. ایک موٹر سائیکل والا جس کی 50, 60, 70 ہزار تنخواہ ہے, وہ صرف پیٹرول پر 2,000 اگر 15 لیٹر صرف استعمال کرے, باقی چیزوں پر ٹیکس کا کیا کریں. کسان لگ رو رہے ہیں. اعداد و شمار جو سامنے آ رہے ہیں وہ ہوش اڑا رہے ہیں انسانوں کے کہ کیا ہو گیا یہاں پر. 28 فروری کے بعد سے 44% پیٹرول مہنگا ہوا. یہ صرف 28 فروری نہیں, جب جنگ لگی ہے اس کے بعد سے 44% پیٹرول مہنگا, ڈیزل کی قیمت میں 85% اضافہ, گیس کی قیمتوں میں ایک سال میں 60% اضافہ ہوا, بجلی کی قیمتوں میں 35% اضافہ ہوا. یہ جناب اعداد و شمار ہیں. اور پھر ایسے نہیں کہتے میاں جدوں آوے گا لگ پتہ جاوے گا. اب مریم نواز صاحبہ کی ایک تقریر, اس کا حصہ سیرش مان صحافیاں شیئر کر رہی ہیں اور مریم نواز صاحبہ کو یاد کروا رہی ہیں. کہتی تھیں کہ میں تو میڈیا ریگولیشن پر یقین نہیں رکھتی, وعدہ کرتی ہوں اقتدار میں آ کر میڈیا ریگولیشن نہ کرنے کا وعدہ یاد رکھوں گی, اور پھر اقتدار میں آ کے پیک ایکٹ بنوا لیا. اس وقت کہتی تھی جتنے برے وقت سے آج صحافی گزر رہا ہے, میڈیا گزر رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ اتنی پابندیاں ڈکٹیٹرشپ کے علاوہ کبھی لگی ہوں گی. لیکن اس کے بعد آ کر انہیں ڈکٹیٹرشپ کو بھی بلا دیا اور ایسی پابندیاں میڈیا پر لگائیں, پی کا ایکٹ اور سب گرفتاریاں اور یہ سب کچھ ہوتا رہا. تو یہ جناب اب اس وقت حال ہے.
تو ظاہر ہے کہ میڈیا ورکرز بھی پریشان ہیں، وہ بھی لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور یہ اس وقت چل رہا ہے۔ اقرار الحسن صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہے، عوام راج پارٹی کے کسی فورم پر وہ خطاب کر رہے ہیں اور آگے کرسیاں خالی ہیں، 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی 5-10 سٹیج پر ہیں، اور وہیں پر وہ خطاب کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صحافی شہزاد پراچا صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اقرار الحسن صاحب کے کوئی پارٹنر بھی رہے ہیں ریل اسٹیٹ میں، اور ان کے بھی کوئی کیسز سامنے آ رہے ہیں، وہ چیزیں الگ کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ آج کل اقرار الحسن کے ساتھ چونکہ جواد صاحب بھی بڑے وائرل ہو گئے وہ ایئرپورٹ کے واقعے پر، تو جواد صاحب نے بھی اپنی پارٹی سے خطاب میں کہا ہے پاکستان میں بجلی کا مسئلہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر یا پھر جواد احمد حل کر سکتا ہے۔ جواد احمد نے ورکرز کنونشن سے خطاب میں بات کی ہے۔ تو دونوں کے جناب یہ بیانات اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں، کلپس بھی چل رہے ہیں۔ ابصار عالم صاحب، انہوں نے تو اب سوشل میڈیا پر FBR کا ریکارڈ اپنا دکھا دیا ہے، پیسٹ کر دیا ہے کہ جی میں نے تو سب کچھ ڈکلیئر کیا، میرا اپارٹمنٹ یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو میں جس کے بارے میں بڑی بات ہو رہی ہے، میں نے اتنا ٹیکس دیا، اس کی اس طرح قسطیں دیں، سب کچھ ڈکلیئر کیا۔ تو وہ تو ثبوت اب اپنے پیش کر رہے ہیں کہ جی میں تو سب چیزیں سامنے لے آیا ہوں۔ یہ جناب صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ لگتا نہیں ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو والی بحث کچھ جلد سمٹنے والی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔